بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش رہیں، آباد رہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی قرآن کریم کو یاد کرنے کے حوالے سے کہ قرآن کریم کو ہم کس طریقے سے پختہ یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا تھا اور میری جو ترتیب ہے ایک امتحان کے دنوں میں کہ بچوں کے مختلف گروپس بنا کر ان گروپ میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور 3 سے 4 بچے اس کو سنتے ہیں، ایک ہی پارے کو اسی گروپ میں بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اس پارے کو، جس کی وجہ سے ایک بچے کو جو ہے دن میں 3 سے 4 5 مرتبہ ایک پارہ سننے کو ملتا ہے اور ایک بار وہ پڑھنے کا موقع اس کو ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ تھا قرآن کریم کو یاد کرنے کے حوالے سے۔ اس میں بہت سارے فوائد میں نے بتائے تھے، مختصر طور پر میں عرض کر دوں گا۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بچوں کی جھجک ختم ہو جاتی ہے مختلف بچوں کے سامنے، اور پھر استاذ کو بھی چاہیے کہ ان پر بار بار رونڈ لگاتا رہے، چکر لگاتا رہے، جس کی وجہ سے وہ استاذ کے سامنے پڑھنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ اچھا، آج میں جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ بہترین اور آسان طریقہ ہے، جس میں قرآن کریم بہت زیادہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ وہ طریقہ پچھلے ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں اس طریقے کو اپنا کر قرآن کریم یاد کیا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ مدارس میں جانتا ہوں جن میں یہی ترتیب ہے کہ قرآن کریم کو اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک ویڈیو میں سن رہا تھا مفتی سید عدنان کاکا خیل حفظہ اللہ کی، انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے بتایا کہ میرے والد صاحب کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اتنا مضبوط قرآن میں نے کسی کا نہیں دیکھا جتنا کہ میرے والد صاحب کو یاد تھا۔ اچھا، وہ طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے پہلے آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ حفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے حفظ بھی کیا ہوا ہوتا ہے اور گردان بھی مکمل کیا ہوتا ہے، 1 سال گردان کیا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے تجوید بھی پڑھی ہوتی ہے، لیکن قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کو چھوڑ جانے کی وجہ سے ان سے قرآن کریم بھول جاتا ہے۔ اچھا، وہ طریقہ کیا ہے؟ انتہائی آسان طریقہ ہے، انتہائی آسان۔ آپ اس کو سنیں غور سے، اور جتنے بھی میرے دوست احباب اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، چاہے وہ حفظ سے تعلق رکھتے ہیں، حفظ کی کلاس سے، چاہے وہ بڑی عمر کے افراد ہیں جن کی عمر بڑھ چکی ہے، مطلب وہ اپنے بچوں کے والدین بن چکے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا مدرسے میں جانے کے لیے، تو ان کے لیے بھی ہے۔ جو شوق رکھتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن بنیں، تو ان کے لیے بھی ہے یہ آسان طریقہ۔ پھر اس ویڈیو کے آخر میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ ان کو بھی سنیں۔ اچھا، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر آپ نے ابھی قرآن شروع کر لیا ہے الف لام میم سے۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ آپ نے قرآن کریم اگر یاد کرنا ہی ہے، حفظ یاد کرنا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے والناس سے شروع کریں۔ عامہ پارہ سورۃ الناس سے لیں، پھر سورۃ الفلق یاد کریں، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ اللہب، اس طریقے سے یہ صورتیں آپ کو یاد کرنی ہوگی۔ ابھی آپ سمجھو آپ نے ایک صورت لے لی ہے، سورۃ الناس ابھی آپ نے یاد کرنی ہے، تو اب آپ نے صورت کسی بندے سے پڑھ لی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اب یہ صورت آپ نے دہرا لی ہے، اپنے استاد سے آپ نے دہرا لی ہے، اتنی دہرا لی کہ آپ کو زبانی ذہن میں نقش ہو گئی ہے۔ اب اتنا ہے کہ آپ اس کو زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ اب مزید پختہ کرنے کے لیے جو میں بتا رہا ہوں، یہ ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم مضبوط اور پختہ یاد ہو، جو پھر کبھی بھولنے کا نام نہ لے۔ اب سورۃ الناس آپ نے ذہن میں نقش کر لی ہے، اب اس سورۃ الناس کے لیے آپ نے تسبیح لے لی ہے، تسبیح لی، آپ نے اس سورت کو شروع کیا، 1 بار پڑھا، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، یہاں تک کہ آپ نے 100 بار ایک تسبیح اس کو پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، اب 100 تسبیح پوری ہو گئی ہے۔
یہ آپ کا پہلا سبق ہے۔ اب آپ نے دوسرا سبق لیا، سورۃ الفلق کا آپ نے سبق لیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، پوری صورت اس طریقے سے آپ نے لے لی۔ تو یہ پچھلا سبق آپ نے 100 مرتبہ دہرایا تھا، اب یہ سبق آپ نے لے لیا سورۃ الفلق کا، آپ نے اپنے استاد سے یہ سبق لے لیا آج کے لیے، اور آپ نے اپنے ذہن میں نقش بھی کر لیا ہے کہ ہاں اس آیت کے بعد یہ آیت ہے، پھر دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، یہ اس طریقے سے آپ نے ذہن میں نقش کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نقش ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اسی طریقے سے، جس طریقے سے آپ نے پچھلی صورت دہرائی تھی 100 مرتبہ، اس صورت کو بھی تسبیح آپ نے لینی ہے اور 100 بار پوری صورت کو آپ نے دہرانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب 100 مرتبہ آپ نے یہ صورت دہرا لی، اب 100 مرتبہ پچھلی صورت ہو گئی، 100 مرتبہ یہ والی صورت ہو گئی۔ اب ان دونوں صورتوں کو آپس میں ملانا ہے، ان دو صورتوں کو آپس میں ملانا ہے۔ آپ کو دشواری تو نہیں ہوگی چونکہ وہ الگ صورت ہے، الگ نام سے ہے، یہ صورت ہے الگ نام سے۔ یہ دشواری آپ کو تب آئے گی جب آپ کسی دوسرے پارے میں جائیں گے جن میں ایک ہی صورت میں آپ کا سبق ہوگا، تو ایک سبق یاد کر لینے کے بعد پھر دوسرا سبق جب یاد کیا جاتا ہے تو اس دوسرے سبق کو شروع سے، اب اگر آپ کا ایک سبق مکمل ہو گیا، آپ نے دہرا لیا، اب دوسرے سبق کو لینا وہ مشکل ہو جاتا ہے، ذہن میں نہیں آتا کہ اب میرا سبق کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کا فائدہ جو ابھی آگے میں بات عرض کر رہا ہوں، اس کا فائدہ آپ آگے جا کر آپ کو تب ہوگا۔ اب یہ دو صورتیں آپ نے 100 مرتبہ دہرا لی ہے، اب ان دونوں صورتوں کے آپ نے 50 مرتبہ دہرانا ہے ایک ساتھ۔ مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بغیر بسم اللہ کی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب یہ آپ نے 50 مرتبہ یہ دونوں صورتیں دہرا لی ہیں، تو ایک ایک صورت ہو گئی 150 مرتبہ، یہ دو سبق ہو گئے۔ ابھی آپ نے تیسرا سبق لینا ہے سورۃ الاخلاص کی صورت میں، اس کو بھی آپ نے پہلے 100 مرتبہ یاد کر کے پہلے ذہن میں نقش کرنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے اپنے ساتھ دہرانا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا سبق بھی آپ کو ہو گیا، اب ساتھ میں آپ نے چوتھا سبق بھی اس طریقے سے 100 مرتبہ دہرانا ہے، سورۃ اللہب۔ اب تیسرا چوتھا سبق آپ نے 100 مرتبہ دہرا لیا ہے، اب یہ دونوں اسباق، تیسرا اور چوتھا، سورۃ الاخلاص اور سورۃ اللہب، ان دونوں کو آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کے 4 اسباق ہو گئے ہیں اور ہر صورت کی باری آئی ہے 150 مرتبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان چاروں صورتوں کو آپ نے لینا ہے اور 25 مرتبہ ان ساروں صورتوں کو دہرانا ہے آپ نے۔ تو 150 اور 25 ہو گئے 175، تو 175 بار آپ کی یہ تمام صورتیں دور میں آ جائیں گی، گردان میں آپ کی یہ ترتیب چلی ہوئی آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے 4 اسباق ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اب آپ نے اگلے 4 اسباق دہرانے ہیں، ہر صورت کو 100 مرتبہ، پھر دوسری والی صورت کو 100 مرتبہ 200 مرتبہ، پھر ان دونوں صورتوں کو 50 مرتبہ 150 مرتبہ۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر تیسرا سبق، پھر چوتھا سبق 100 مرتبہ، اور پھر وہ یعنی کہ تیسرا چوتھا سمجھو کہ آپ 7واں اور 8واں سبق آپ نے 50 مرتبہ، اور پھر ان 4 کا گروپ بنا کے آپ نے 25 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی کہ ہر سبق کو آپ نے اب دہرا لیا ہے 175 مرتبہ۔ اب یہ 8 اسباق ہو گئے ہیں، ان 8 اسباق کو اب آپ نے 13 مرتبہ دہرانا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا۔ تو ہر سبق کی باری ہو گئی، 75 کے ساتھ ہم 13 ڈیوائڈ کریں گے، جمع کریں گے، تو یہ تعداد بنتی ہے 75 88 188 190۔ اگر آپ ایک سبق کو 188 190 بار دہراتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ کبھی بھی اس سبق کو پوری زندگی نہیں بھول پائیں گے۔ مفتی سید عدنان کاکا خیل حفظہ اللہ کے والد کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، چونکہ میں نے ان کی ویڈیو خود سنی، وہ بتا رہے تھے
کہ والد صاحب کی کبھی خواہش ہوتی ہے کہ میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھوں. جب میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا ہوں، چونکہ ایک ثواب بھی ہے اور ایک طریقہ کار بھی ہے دیکھ کر پڑھنا، تو میری رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ میں آگے نکل جاتا ہوں، میری زبان آگے نکل جاتی ہے، اور جو حروف ہیں جن کو میں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کے حوالے سے. جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے حفاظ حفظ کر رہے ہیں، یا چاہے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کام میں مشغول ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم حافظ بنیں، اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، جیسے ہمارے دوست یار ہوتے ہیں وہ تبلیغ میں ہوتے ہیں، تبلیغ سے آتے ہیں تو ہم سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو خواہش ہوتی ہے قرآن کریم حفظ کرنے کی. تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے کہ وہ اس طریقے کو اپنائیں. آپ ابتدا تو کر لیں، ایک چیز کی ابتدا کرنا یہ ایک بندے کے لیے مشکل ہوا کرتا ہے. آپ ایک عزم لے کر، ایک پختہ عزم لے کر قرآن کریم کے حفظ کو شروع کریں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آپ ایک عرصے میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہوں گے. اچھا، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میں آخر میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا. تو ابھی کچھ دن پہلے، رمضان کے مہینے سے پہلے، یعنی کہ اپریل، جنوری، فروری، مارچ اپریل کے درمیان میں ہمارے ہاں ایک طالب علم آئے تھے پڑھنے کے لیے. طالب علم نعیم، وہ چونکہ ثابیہ کے طالب علم تھے اور انہوں نے پہلے 8 پارے حفظ کر لیے تھے. اب یہاں جب آئے ان سے ہم نے معلومات لی کہ آپ نے کس چیز میں داخلہ لینا ہے. انہوں نے کہا میں نے حفظ میں داخلہ لینا ہے. تو حال احوال کر لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے 8 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں، لیکن میں نے ابھی حفظ کرنا ہے اور میری بڑی خواہش ہے. ہم نے کہا اس میں تو ٹائم لگتا ہے، آپ 22 پارے آپ کہہ رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو یقین مانے اس طالب علم نے زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا 1 مہینے میں 22 پارے مکمل کر لیے. نہیں تو انہوں نے 22 دن یا 25 دن میں یہ 22 پارے مکمل حفظ کر لیے. باقاعدہ ہم نے اس کی دستار کی، تو الحمدللہ انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. اچھا، وجہ کیا بنی اس کے قرآن کریم جلد حفظ کرنے کی؟ جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ آپ نے قرآن کریم کو بار بار پڑھنا ہے. جتنا آپ کثرت سے پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی قرآن کریم حفظ کرنا آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں ایک اور مثال دوں. ہمارے ہاں ایک استاد ہے مفتی مولانا ضیاء الدین صاحب. ان کو جب بھی ہم نے دیکھا، ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، جب بھی ہم نے دیکھا یا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہر ٹائم آپ جب بھی دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور پڑھ رہے ہوں گے. اچھا، ایک دن ہم لوگ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے میں نے قرآن لیا اور غالباً وہ سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے. اس آیت پر میں نے ہاتھ رکھا اور اب ان سے میں نے کہا کہ آپ پڑھیں. یقین مانیں آپ، وہ بغیر دیکھے وہ قرآن پڑھتے گئے اور آگے چلتے گئے. ہمیں بڑا تعجب ہوا. تو ان سے ہم نے کہا کہ آپ تو حافظ بھی نہیں ہیں اور آپ کو قرآن کریم یاد ہے. تو انہوں نے خود بتایا کہ میں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بہت ساری صورتیں، تقریباً پورا قرآن مجھے یاد ہو گیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں. اچھا، ایک اور میرے قریبی رشتہ دار لگتے ہیں، ان سے رمضان کے مہینے میں عید سے پہلے میں نے پوچھا، چاند رات کو میں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ نے تو کم از کم آپ نے 5 قرآن مکمل کر لیے ہوں گے. تو انہوں نے کہا 5 تو نہیں. میں نے کہا کتنے؟ تو انہوں نے کہا 12.5 قرآن میں نے پڑھے اور ایک میں نے تراویح میں سنا. 13.5 قرآن میں نے اس رمضان کریم میں ختم کیے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ماشاءاللہ ایک عام آدمی جو حافظ بھی نہیں ہے 12.5 قرآن رمضان کے مہینے میں مکمل کرتے ہیں. تو یہ جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی آپ کی رفتار تیز ہوگی، زبان آپ کی تیز ہوگی، قرآن کے حروف آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کی زبان آپ اس کو تیز جلدی پڑھتے جائیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ حافظ قرآن ہوں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا. آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو سن لینے کے بعد آپ قرآن کریم کو اٹھائیں اور اپنے محلے میں کسی استاذ کے پاس جائیں اور ان سے شروع کریں. اچھا، آخر میں یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جب کوئی صورت لیں، آپ اس کو سبق کو یاد کرنے کے لیے، ذہن نشین کرنے کے لیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے حروف ٹھیک ہوں. اگر آپ نے حروف ٹھیک نہیں کیے تو آپ کی تجوید کی غلطیاں رہ جائیں گی جو پھر آپ کی مستقل غلطیاں رہیں گی. تو
تو یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی ادائیگی تجوید کے ساتھ اس سبق کو لیں اور یاد کرتے جائیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔